میرا بھائی گزارش یہ ہے کہ تم ان جھگڑوں میں نہ پڑا کرو. یہ مسائل جو ہیں یہ علماء کا کام ہے، یہ عام آدمی کا کام نہیں ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جیسے جلیل القدر ائمہ نے فرمایا ہے کہ مسجد عائشہ سے عمرہ جائز ہے، مرد کرے تب بھی جائز ہے، عورت کرے تب بھی جائز ہے. اور بعض روایات میں مردوں کا نام بھی آیا ہے، عبداللہ ابن زبیر اور حضرت عبداللہ ابن عمر، انہوں نے بھی عمرہ کیا. اب تم بحثوں میں پڑے رہو، کسی کی بات سنی اس بات بھاگ پڑا. ایک گردہ کام نہیں کر رہا، میں نے کل بھی بتایا تھا کہ وہی آیت پڑھیں لیس لہا من دون اللہ کاشفہ. آپ اپنی یعنی ساس کے لیے عمرہ یا طواف وہاں کر سکتے ہیں، وہ بھی تمہاری ماں کے برابر ہے. رمضان کے مہینے میں ڈاکٹر کے کہنے سے دونوں میاں بیوی ملے، یعنی انہوں نے مباشرت کی، تو لازمی بات ہے کہ ان کو کفارہ ادا کرنا ہوگا. ڈاکٹر کے کہنے سے وہ ٹیسٹ تم رات کو کرا لیتے، کوئی ضروری تھا کہ دن میں روزہ برباد کرو. بہرحال تمہارے ذمہ کفارہ ہے کہ 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھو. وہ جو ہے نا 60 مسکینوں کا کھانا، جو روزے نہ رکھ سکتا ہو اس کے لیے ہے. عقیقے کے لیے بھی آپ گائے یا بیل میں حصہ رکھ سکتے ہیں. عقیقے کا گوشت جو ہے اپنے ہمسایوں میں تقسیم کر دیں، مدرسے کو دے دیں. کہتے ہیں جی کہ میں نے دیکھا ہے کہ میت کے ماتھے پر پتہ نہیں کسی چیز کا ٹکڑا رکھ کر سرما اور عطر ملا کے کلمہ لکھتے ہیں. بدعت ہے، بالکل گھڑی ہوئی بدعت ہے. میت کے کفن کے اندر گردن کے پاس چینی ڈالتے ہیں، یہ بھی بالکل گھڑی ہوئی بدعت ہے. یعنی وہ کیا قبر میں چینی کھائے گا؟ ہمارے امام مسجد نے پہلے کتے پالے تھے، اب بلیاں پالتے. کوئی بات نہیں، تم کون سا پیچھے باعزید بستانی کھڑے ہو؟ جیسا امام ہے ویسے مقتدی ہے، نماز ہو جاتی ہے. اللہ ہر مسلمان کو، ہر بیمار کو شفا عطا فرمائے. شروع کرنے کے معاملے میں لوگوں کے دل سخت ہو گئے ہیں تو 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے دعا مانگیں. کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی کتاب ہے. ہاں بالکل، مسند امام ابو حنیفہ ان کی بڑی عظیم کتاب ہے. یہ تو ایسے لوگوں نے بنا رکھا ہے. اچھا فرض محال کتاب نہ ہو تو حضرت ابو بکر کی کون سی کتاب لکھی ہوئی ہے تمہارے پاس؟ پھر ان کی شان بھی کم ہو جائے گی. یہ ایسے لوگ ہیں، بس پتہ نہیں ان کے دلوں میں کیوں ائمہ سے بغض ہے. حالانکہ ائمہ سے بغض رکھنے والے کا خاتمہ جو ہے وہ خطرناک ہے. اللہ کرے اس کو توبہ کی توفیق ہو جائے. جہاد اس وقت فرض ہوتا ہے جب کوئی کافر حملہ آور ہو. سہارنپور سے آپ نے سلام کہا، جزاک اللہ خیر جزا. میت کے گھر کا کھانا جو ہے 3 دن تک نہ کھائیں بلکہ ان کو کھانا بھیجیں. امام تکبیر تحریمہ کے بعد پہلے ثنا پڑھے گا، پھر سورۃ فاتحہ پڑھے گا. پرانی جان نمازوں کا کیا کریں؟ کسی غریب کو دے دیں، وہ استعمال کریں گے. مچھلی کا جو ہے نا، مچھلی کو ذبح کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی. تم نے اس کا سر کاٹنا ہے تو کاٹ لو. آسٹریلیا میں گورنمنٹ نے پانی کی کمی کی وجہ سے اونٹوں کو مارنے کا حکم دیا. بالکل جانداروں کو نہ ماریں، اس کو کسی دوسرے ملک میں بھیج دیں. ایک آدمی ان کے سر میں درد ہے، ہر نماز کے بعد 7 دفعہ فاتحہ پڑھ کے زمزم پہ دم کرے پیتا رہے. میری بیوی ویزے پہ آئی ہے، مکے میں بغیر احرام کا، بالکل اس پہ دم ہے. یا اس کو طائف لے جا کر عمرہ کرا دو تو پھر دم سے بچ جائے گی.
اگر عمرہ ادا کرنے کے بعد دو ساتھی ایک دوسرے کی حل کر دیں جائز ہے۔ سفر میں اگر امام مقیم ہو تو امام کے پیچھے بالکل نماز پڑھیں، پھر آپ کو بھی پوری پڑھنی ہوگی کیونکہ آپ امام کے تابع ہیں۔ سفر میں امام مغرب کی نماز پڑھ رہا ہو تو ہم اس کے پیچھے عشاء کی نماز پڑھ سکتے ہیں، حنفی مسلک میں نہیں پڑھ سکتے۔ اسی طرح اگر کوئی سنتیں اور نفل پڑھ رہا ہے، پیچھے آ کے کوئی کھڑا ہو گیا یعنی امام بن جائے، تو حنابلہ کے نزدیک تو جائز ہے کہ صلاۃ المفترض خلف المتنفل، لیکن ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں امام قوی ہونا چاہیے اور نیت بھی ایک ہو۔ میرا میڈیکل سٹور ہے، میں مریضوں کو بھی چیک کرتا ہوں، کوئی بات نہیں، قانون جانے تم جانو، شریعت منع نہیں کرتی۔ اگر تمہیں ان دوائیوں کا علم ہے جو دیتے ہو، چونکہ بغیر علم کے دینے سے اگر کوئی مر جائے پھر تم پہ قتل کا گناہ آئے گا۔ تبلیغی جماعت میں جانا چاہیے، بالکل جانا چاہیے۔ عورتیں بھی دین کی تبلیغ کرتی ہیں، وہ بھی کریں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو عمرے کے بعد کینچی سے کٹ لگاتے ہیں اور دم پڑ جاتی ہے، سارے سر پہ اس طرح پھیریں یا سارے سر کے بال کاٹیں۔ کہتے ہیں جی حجر اسود پر عورتوں کی تذلیل ہوتی ہے، تو کون کرتا ہے عورتوں کی تذلیل؟ عورتیں نہ جائیں تذلیل نہیں ہوگی، دور سے اشارہ کریں، تم خود تذلیل کرتے ہو۔ مسجد میں کا چپل اگر پاک ہو تو پہن کے آ سکتے ہیں۔ اگر آپ نے طواف کے ساتھ چکر پورے کر لیے، ایک طواف ختم ہو، اب دوسرے کے لیے پھر حجر اسود سے نیت کریں۔ MSc کے پیپر دیے ہیں، اللہ کامیاب فرمائے۔ 17 سال سے بھائیوں میں جھگڑا ہے، اللہ پاک ان کو صلح کی توفیق دے۔ اللہم الف بین قلوبہم واصلح ذات بینہم۔ کسی نے کہا کہ فلاں کام ہوا تو میں 100 نفل پڑھوں گا، کام نہیں ہوا تو پھر اس کو پڑھنا ضروری نہیں ہے، ویسے پڑھنا چاہتے ہو پڑھتے رہو۔ دوران ڈیوٹی جو فوجی شہید ہوتے ہیں، بہرحال شہید کے لیے اللہ نے انعامات رکھے ہیں، اگر اس کے ذمے حقوق العباد ہے اس کا تو حساب ہوگا، اپنے حقوق اللہ ان کو معاف کر دیتے ہیں۔ ڈپٹی کے دوران میرے بھائی کا جہاز کریش ہو گیا، وہ بھی شہید ہے۔ اگر مکے میں جو عمرے پہ آتے ہیں بالکل وہ مسافر ہیں، ان کی نماز قصر ہوگی، اگر اپنی پڑھیں امام کے پیچھے پوری ہوگی۔ 15 دن سے اگر ایک جگہ زیادہ ٹھہرنے کی نیت کر لیں تو پھر آپ مقیم شمار ہوں گے، نماز پوری پڑھیں گے۔ بہرحال طائف میں رہتے ہو، اپنے کام کے لیے مکہ جدہ آنا پڑتا ہے، اس کے لیے عمرہ ضروری نہیں ہے۔ یہ پہلے بھی ہو چکا ہے، کتنے دفعہ پوچھو گے؟ خوشامد کرنا جو ہے وہ ناجائز ہے۔ اگر منت مانی اور ادا نہ کریں وہ آپ کے ذمے ہے، منت ماننے کے بعد واجب ہے کہ ادا کرو۔ میں نے منت مانی تھی کہ ہر مہینے مدرسے میں 100 ریال دوں گا، آپ پیسے نہیں ہیں، مجبوری ہے، جب ملے پھر دے دینا۔ گلے ملنے کا سنت طریقہ یہی ہے جیسے عرب ملتے ہیں، جو کہ معانقہ عنق سے ہے کہ گردن سے گردن ملائیں۔ ہم تو مباتنہ کرتے ہیں، پیٹ سے پیٹ ملاتے ہیں، گردن سے گردن تو نہیں ملاتے۔ تلی کھانا جائز ہے، بالکل جائز ہے۔ میں جب 2 رکعت نفل توبہ پڑھتا ہوں تو سورۃ فاتحہ کے بعد ملائکہ کی سورۃ فاتحہ کے بعد پہلے سورت پڑھو، تسبیحات جو ہیں وہ رکوع میں اور سجدے میں پڑھو۔ بندش ہوتی ہیں، جادوگر جو ہیں شیطان وہ کرتے ہیں،
توڑ یہ ہے کہ آپ سورۃ البقرہ پر عمل کریں، کسی کام میں دل نہیں لگتا تو استغفار کریں۔ نماز کی قبولیت کا پتہ تب چلتا ہے جب اگلی نماز پڑھنی نصیب ہو۔ اگر حلالے کے لیے کسی لڑکی نے کسی سے نکاح کیا لیکن اس سے وہ ملا نہیں ہے، وہ حلال نہیں ہوگی، اس کا ملنا ضروری ہے۔ عقیقے کا کچا گوشت غریبوں کو دے دیں، ہمسایوں کو دے دیں، اپنے گھر میں بھی پکانے کے لیے رکھ سکتے ہیں، یہ بھی پہلے ہو چکے ہیں، وہی سوال لکھے ہوتے ہیں۔ میں جدے اترا لیکن عمرہ نہیں کر سکا، نیت کر لی، احرام جدے اتر کے باندھ لیا، ٹھیک ہو گیا۔ میرے ایک دوست ہیں، پتہ نہیں محمد فلک صاحب، کہ ان کا نکاح نہیں ہو رہا، اللہ آسان کرے۔ میرا داماد کام بھی نہیں کرتا اور میری بیٹی کے ساتھ خوش اخلاقی سے بھی پیش نہیں آتا، اللہ اس کو ہدایت دے۔ 2 رکعت نماز پڑھ کے ہر مشکل کے لیے دعا کیا کرو، اس سے بڑا وظیفہ کوئی نہیں۔ حضور پاک کو بھی جب کوئی مشکل ہوتی تھی تو اسی لیے بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ بادر الی الصلاۃ، فوراً حضور نماز شروع کر دے۔ کوئی مسافر کی نماز ہے، عمرے والا ہو یا کوئی ہو۔ میں نے اب عمرہ کیا، سر کے بال صاف کرا دیے، اب میں پھر عمرہ کرنا چاہتا ہوں، بال ہوں یا نہ ہوں اس طرح پھروانا پڑے گا۔ جب کوئی آدمی عمرہ کرے اس کے بعد نفلی طواف کرنا چاہیے، بالکل ہر طواف کے ساتھ چکر ہوتے ہیں۔ عمرے کا ارادہ کر لیں تو عمرے سے کرنے سے پہلے غسل سنت ہے، کریں نہ کریں، وضو کر کے بھی 2 رکعت پڑھ کے نیت کر لیں۔ میرا چھوٹا بھائی جو ہے محمد حبیب اللہ 1 سال سے غائب ہے، اللہ پاک کرے کہ اس کی خیر کی خبر آپ کو مل جائے، اللہ حفاظت کرے۔ میں بہت دنوں سے اپنی شہوت کا ازالہ اپنے ہاتھ سے کرتا ہوں، یہ بہت بڑا گناہ ہے، اللہ کے نبی نے لعنت بھیجی ہے، اور قیامت والے دن اس ہاتھ کو حاملہ کر کے دکھایا جائے گا تاکہ حشر والے دیکھ لیں کہ یہ ہے وہ برا آدمی۔ توبہ کرو اور اکیلے نہ رہا کرو۔ ہندوستان کے حالات واقعی نازک ہیں، اللہ ہندوستانی مسلمانوں کی مدد فرمائے، اعانت فرمائے اور ان کو ہر مصیبت سے محفوظ رکھیں۔ ایک آدمی ہوٹل کے کمرے سے عمرہ کرتا ہے احرام باندھ کے، وہ ہوٹل والا عمرہ ہوگا، شریعت کا عمرہ نہیں ہوگا۔ سر کے بالوں پہ کٹ لگا ہے، دم پڑ جائے گی، پورے سر کے بال کاٹیں کہ چوتھا حصہ کم از کم کٹ